وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة كانت للمؤمنین کتابا موقوتا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلی علی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، ایمان کے بعد بندہ جس عبادت کا سب سے پہلے مکلف ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے مسائل پر تفصیلی گفتگو آپ مسلسل کئی جمعے سے سماعت فرماتے آ رہے ہیں. نماز کے لیے 6 شرطیں ہیں. پہلی شرط طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ. یہ 6 چیزیں نماز میں شرط ہیں، نماز کے لیے شرط ہیں. اگر ایک چیز بھی ان میں سے فوت ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. طہارت کے مسائل پر آپ نے تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی ہے، جس میں وضو اور غسل، اس کے فرائض و واجبات، سنن و مستحبات پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. کپڑا کیسے پاک کیا جائے گا اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے. طہارت کے تمام قسموں پر تفصیلی بات ہو چکی ہے. ستر عورت کے مسائل بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں. مرد میں عورت کیا ہے اور عورتوں میں عورت کیا ہے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں. گزشتہ جمعہ میں استقبال قبلہ پر مکمل گفتگو ہو چکی ہے. 3 شرطیں نماز کی ہیں جو آپ مکمل طور سے گفتگو سماعت فرما چکے ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ. چوتھی شرط ہے وقت. وقت یہ نماز کے لیے شرط ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مومنوں پر وقت در وقت فرض کی گئی ہے. وقت سے پہلے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے. وقت نکل گیا تو نماز ادا نہیں ہو سکتی ہے، آپ کو نماز کی قضا کرنی ہوگی. یہ بھی آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں شب معراج میں فرض ہوئی ہیں. جب شب معراج میں 5 وقتہ نمازیں فرض کی گئیں تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نماز کے اوقات کو بتانے کے لیے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو من جانب اللہ بھیجا گیا. حرم شریف میں اللہ کے مقدس نبی نے 2 دن حضرت جبریل علیہ السلام کے اقتداء میں نماز ادا فرمائی. اسی لیے انہیں بھیجا گیا تھا تاکہ محبوب کو نماز کے اوقات کی تفصیلات بتا دی جائیں کہ 5 وقت کی نمازیں آپ کس طرح ادا فرمائیں گے. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے پہلے دن 5 نمازوں کی امامت اس طرح فرمائی
کہ نماز فجر کے اول وقت میں طلوع صبح صادق سے نماز فجر کا اول وقت شروع ہوتا ہے۔ اب تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، نظام الاوقات سب موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ سحری کا وقت ختم ہوتا ہی نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، اب آسان ہو گیا ہے، سائنس نے ترقی کی، نظام الاوقات بنا دیا گیا۔ اب تو آسان ہے آپ کے لیے یہ سمجھنا کہ نماز فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو پہلے دن نماز فجر کی امامت فرمائی، وہ نماز فجر کے اول وقت میں امامت فرمائی، یعنی جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ظہر کی نماز جیسے ہی سورج ڈھلا، جس کو عرف میں زوال کہتے ہیں، حالانکہ زوال کے معنی سورج ڈھلنا ہوتا ہے، صحیح لفظ ہے خط استوا، جس کو نصف النہار کہا جاتا ہے، کہ جب آفتاب بالکل سیدھے ہوتا ہے، اسی کو خط استوا کہتے ہیں۔ اس وقت کوئی نماز جائز نہیں ہے جب وہ ڈھلے گا۔ تو سورج کے ڈھلتے ہی نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسرے دن سورج کے ڈھلنے کے بعد نماز ادا فرمائی، یعنی فجر کو بھی اول وقت میں ادا فرمایا اور ظہر کو بھی اول وقت میں ادا فرمایا۔ ہر چیز کا سایہ جب سائے اصلی کے علاوہ دو مثل ہو جاتا ہے، تب اس وقت امام اعظم کے یہاں نماز عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ سائے اصلی کے علاوہ دو مثل، آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی چیز زمین پر سیدھی گاڑ دی جائے، مقیاس آپ لے لیں، زمین پر سیدھے گاڑ دیں، تو جب سورج نکلے گا تو اس کا سایہ بہت بڑا ہوگا، اور جتنا سورج چڑھتا چلا جائے گا اس کا سایہ گھٹتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جب سورج اس مقیاس کے بالکل اوپر آ جائے گا تو ایک ایسا لمحہ آئے گا کہ سایہ نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، تھوڑی دیر کے لیے رک جائے گا۔ وہی سایہ جو نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اسی کو سائے اصلی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج مقیاس سے پچھم کی طرف بڑھے گا، اب وہ سایہ بڑھنا شروع کر دے گا، پورب کی طرف وہ سایہ اس جسم کا بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ فرض کیجئے اگر آپ کا مقیاس یا لکڑی سیدھے آپ نے کھڑی کی ہے وہ 1 ہاتھ ہے، تو سائے اصلی اس کا تقریباً 1 انچ یا آدھا انچ بنے گا۔ سائے اصلی ہوا 1 انچ یا آدھا انچ، اور آپ کی لکڑی ہے 1 ہاتھ، تو 2 ہاتھ 1 انچ تک جب تک کہ سایہ نہیں پہنچے گا نماز ظہر کا وقت باقی رہے گا۔ اور جیسے ہی سائے اصلی کے علاوہ 2 مثل اس شے کا سایہ ہو گیا، نماز ظہر کا وقت ختم اور نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کیا سمجھیں گے سائے اصلی کیا ہے؟ تو مولانا لوگ جانتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے باضابطہ نقشہ بنا کر کے، کیونکہ اب آپ کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا۔ نظام الاوقات بنا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ زوال کب ختم ہوا، خط استوا کب ختم ہوا، کب سے ظہر کا وقت شروع ہو گیا، آپ اس وقت نماز پڑھیے۔ اور اس میں بھی لکھا رہتا ہے کہ عصر وقت کب شروع ہوتا ہے، تو عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب عصر کا وقت شروع ہو گیا تو عصر کے وقت جیسی عصر کا وقت شروع ہو گیا آپ نماز فرض ادا کر سکتے ہیں، بغیر کسی کراہت کے نماز عصر آپ کی ادا ہوگی اس وقت تک جب تک کہ سورج کے ڈوبنے کو 20 منٹ باقی نہ رہ جائے۔ جیسے ہی سورج کے ڈوبنے کو 20 منٹ باقی رہ گیا، یعنی سورج کی گرمی میں کمی پیدا ہو گئی، تب اسی کو وقت مکروہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں اگر آپ نے عصر کی نماز اب تک نہیں پڑھی تو آپ پڑھ تو سکتے ہیں، مگر چونکہ وقت مکروہ ہے اس لیے ثواب گھٹ گیا۔ پھر بھی
سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اسی دن کی عصر کی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں تاکہ نماز قضا ہونے سے بچ جائے۔ اور جیسے ہی سورج کی ٹکیا غائب ہوئی نماز مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ نماز مغرب کا وقت تقریباً 1 گھنٹے سے لے کر 1.25 گھنٹے تک کے رہتا ہے۔ احناف کے نزدیک نظام الاوقات آپ دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا کب نماز مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، کب نماز عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ادھر نماز مغرب کا وقت ختم، فقہا کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ سورج کے ڈوبنے کے بعد جب شفق ابیض ڈوب جائے تو شفق ابیض کی ڈوبنے کے بعد سے نماز مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور پھر نماز عشاء کا آغاز ہو گیا۔ پوری رات، اب عشاء کا ٹائم ہے، پوری رات تراویح کا وقت ہے، پوری رات وطر کا وقت ہے، سونے کے بعد جب رات کے کسی حصے میں اٹھے آپ تو نماز تہجد کا وقت ہے۔ لیکن فقہاء اسلام نے فرمایا ہے کہ نصف اللیل سے پہلے پہلے، یعنی آدھی رات گزرنے سے پہلے پہلے نماز عشاء کا پڑھ لینا مستحب ہے۔ نماز نصف اللیل تک آپ ادا نہیں کر سکے، آدھی رات تک ادا نہیں کر سکے، کسی ضرورت کے بعد جلسے وغیرہ میں مصروف ہے، کہیں بھی کوئی کام آپ کرا، شادی بیاہ میں آپ مصروف رہے، تو جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ کرے اس سے پہلے پہلے نماز عشاء آپ ادا کر سکتے ہیں، وطر ادا کر سکتے ہیں، نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ نماز عشاء اور وطر میں اور نماز عشاء اور تراویح میں یہ ترتیب ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ نماز عشاء سے پہلے وطر پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے، نماز عشاء سے پہلے تراویح پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے، نماز عشاء سے پہلے وطر پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے۔ تو جو وقت نماز عشاء کا ہے وہی سارا وقت نماز تراویح کا، نماز وطر کا اور نماز تہجد کا وقت ہے۔ معزز سامعین، حضرت جبریل جب تشریف لائے، یہ تو میں نے مسائل بتا دیے، تو پہلے دن نماز فجر کو اول وقت میں ادا فرمایا، حضور نے اقتدا فرمائی۔ نماز ظہر کو بھی سورج ڈھلنے کے بعد انہوں نے فوراً شروع کرایا، حضور نے اقتدا کر کے نماز پڑھی۔ نماز عصر کا وقت جب شروع ہوا تو اول وقت میں نماز عصر ادا فرما دی حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ نماز مغرب سورج ڈوبتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز مغرب ادا فرمائی۔ نماز عشاء شفق ابیض کے ڈوبنے کے بعد مسلک احناف کی روشنی میں نماز ادا کی گئی۔ اور دوسرے دن حضرت جبریل علیہ السلام نے جب امامت فرمائی تو اخیر وقت میں، یہ پہلے دن تو پہلے وقت میں کیا، لیکن دوسرے دن فجر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا فرمایا، ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا فرمایا، عصر کی نماز کو وقت مکروہ داخل ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھی، لیکن مغرب کی نماز دونوں دن حضرت جبریل نے اول وقت ہی میں ادا فرمائی۔ اس میں اس بات کا طرف اشارہ تھا کہ یا رسول اللہ، نماز میں مغرب میں تعجیل افضل ہے، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد ہی نماز مغرب ادا کر لی جائے۔ پھر نماز عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے نماز عشاء ادا فرمائی، چوتھائی رات گزر جانے کے بعد اس طرف اشارہ فرمانے کے لیے کہ یہ اس کا وقت مستحب ہے۔ نماز کو عشاء کو 3 حصے میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ گزرنے کے بعد تو نماز پڑھی جائے، یہ اس کا وقت مستحب ہے۔ پھر سرکار حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لے جانے لگے تو اللہ کے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا، یا رسول اللہ، الوقت ما بین ہذین الوقتین، یعنی میں نے اول اور اخیر میں نماز پڑھ کے آپ کو بتا دیا، اب یہ درمیان کا پورا وقت یہ نماز کا ہے، لہذا اس میں آپ جب چاہیں نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح مغرب میں تعجیل افضل ہے، یعنی جیسے ہی سورج ڈوب جائے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اس پر تنبیہ کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں ہی روز نماز مغرب کو اول وقت میں ادا فرمایا۔ یہ تو نماز فجر کا وقت ہوا، مگر نماز فجر میں افضل کیا ہے؟ تو حدیث شریف میں آیا ہے، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، نماز فجر میں خوب روشنی کر کے پڑھو۔ روشنی کا مطلب یہ نہیں کہ سورج نکل رہے، روشنی کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے
جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت آسان لفظوں میں سمجھایا ہے کہ نماز فجر کے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو. یعنی نماز فجر کا وقت جب ہوا اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک کا جو وقت ہے نماز مغرب کا وقت، یہ نماز فجر کا وقت ہے، اس کو 2 حصے میں تقسیم کر دو. پہلا حصہ نماز فجر کا گزار کر جو ادا کرو گے وہ اسی کو اسفار کہا جاتا ہے اور روشنی کر کے نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے. حدیث شریف میں اس کی فضیلت آئی ہے. آقا نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، فجر کی نماز میں روشنی کر کے پڑھو، یہ ثواب کو بڑھا دے گا، کیونکہ ظاہر ہے جتنی تاخیر کریں گے آپ اتنے ہی حساب سے مجمع بڑھے گا نمازیوں کا، اور جماعت میں جتنی کثرت ہوگی نمازیوں کے ثواب میں اتنی ہی زیادہ اضافہ ہوگا. تو یہ نماز فجر میں اسفار افضل ہے، یعنی روشنی کر کے پڑھنا، تاریکی میں نہ پڑھی جائے کہ جیسی ٹائم ہوا فوراً نماز مغرب ادا کر لی جائے. نماز ظہر میں اگر گرمی کا موسم ہے تو آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو سخت گرمی میں. جیسے سورج ڈھل گیا نماز ظہر کا وقت شروع ہو گیا، آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر افضل کیا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جب گرمی کا موسم آئے تو گرمی میں نماز ظہر میں ٹھنڈا کر کے پڑھو. ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، ٹھنڈا کر کے نماز ظہر ادا کرو، کیونکہ سخت گرمی یہ جہنم کے ابال سے ہے. ایک دوسری حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح فرمائی گئی ہے کہ جہنم نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں 2 سانس لینے کی اجازت مانگی. اے اللہ مجھے سانس کھینچنے کے اور سانس پھینکنے کی اجازت دی جائے. اللہ کی بارگاہ سے اسی اجازت ملی. تو جب وہ سانس کھینچتی ہے تو سخت ٹھنڈک پڑتی ہے، اور جب وہ سانس باہر کرتی ہے تو سخت گرمی پڑتی ہے. اسی کو آقا نے فرمایا فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، سخت ابال، سخت گرمی یہ جہنم کے ابال اور اس کے جوش مارنے کی بنیاد پر ہے. نماز عصر تو ظہر میں تو ٹھنڈا کر کے پڑھنا گرمیوں میں افضل ہے. نماز عصر کے بارے میں حکم یہ کہ ہمیشہ یہ نماز مؤخر کر کے پڑھی جائے. مؤخر پڑھنے کا مطلب وقت مکروہ داخل ہونے سے اتنا پہلے کہ اگر نماز میں کوئی فساد ہو جائے تو سنت طریقے پر جماعت دوبارہ کی جا سکے اور وقت مکروہ داخل نہ ہو. یعنی اتنا پہلے، سورج کے 20 منٹ ڈوبنے سے اتنا پہلے جماعت کی جائے کہ اگر نماز میں کوئی فساد پیدا ہو جائے تو دوبارہ نماز کو سنت طریقے پر ادا کیا جا سکے اور وقت مکروہ بھی داخل نہ ہو. یہ نماز عصر میں افضل ہے. ایسا اس لیے کہ جب نماز عصر آپ پڑھ لیں گے تو نماز عصر کے بعد آپ کوئی نفل کی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو نماز عصر میں جتنی تاخیر کریں گے آپ اس سے پہلے نماز نوافل کے پڑھنے کا کثرت سے موقع مل جائے گا. اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو نماز فرض عصر پڑھنے سے پہلے جتنے نوافل چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے شریعت نے فرمایا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ موطا شریف فرماتے ہیں انما سمی العصر لانہ تؤخر وتؤثر، عصر کا نام ہی عصر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ عصر کے معنی ہوتے نچوڑنا، مؤخر کرنا، کیونکہ یہ دن کے آخری حصے نماز ادا کی جاتی ہے اور مؤخر کر کے ادا کی جاتی ہے، اسی لیے اس کا نام نماز عصر رکھا گیا. وجہ یہی ہے کہ عصر کی نماز جب آپ نے فرض ادا کر لی تو اس کے بعد اب نوافل نہیں پڑھ سکتے ہو. جب تک آپ فرض نہیں پڑھیں گے اس سے پہلے آپ جتنے چاہیں کثرت سے نوافل ادا کر سکتے ہیں. مغرب کے تعلق سے بتایا میں نے کہ امام حضرت جبریل علیہ السلام کا دونوں روز امامت فرمانا اس بات پر دلیل تھا، یا رسول اللہ نماز مغرب میں ہمیشہ تاجیل فرمائیے گا، یعنی اول وقت میں ادا کر لیجیے گا. نماز عشاء کے سلسلے میں آپ کو بتا دیا گیا کہ شفق ابیض کے ڈوبنے کے بعد سے لے کر پوری رات ادا کر سکتے ہیں. ہاں افضل یہ ہے کہ ثلث اللیل سے لے کر نصف اللیل سے پہلے آدھی رات سے پہلے نماز عشاء ادا کر لی جائے. ہاں ترتیب کا خیال رکھا جائے کہ نماز عشاء سے پہلے نہ آپ فطر پڑھ سکتے ہیں، نہ تراویح پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں. معزز سامعین، یہ ہے نماز کے اوقات
جو نماز کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ اس طرح 4 شرطیں آپ تفصیل سے سمجھ گئے: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور وقت۔ اب 5ویں شرط ہے نماز کے لیے نیت۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ پختہ ارادے کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر آپ سے اچانک کوئی پوچھ لے کہ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سوچنا نہ پڑے، فوراً آپ کہتے ہیں ظہر کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے پختہ ارادے کا، کہ آپ جواب دینے میں سوچے نہیں، اتنا دل آپ کا حاضر ہو کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کون سی نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ بغیر سوچے کہہ دیں کہ یہ ظہر نماز ہے۔ اب ایک بات یہاں اور سمجھ لیں آپ، ایک ہے نیت، دل سے ارادہ، یہی نماز کے لیے شرط ہے۔ دل سے ارادہ کیا، اللہ اکبر کہہ لیا۔ آقا کائنات ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی ایسی ہی نماز پڑھتے تھے، دل میں ارادہ ہوا اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی گئی۔ مگر وہ زمانہ خشیت الہی کے غلبے کا تھا، اللہ کے نبی کا دیدار صحابہ کر چکے تھے، عبادت میں کھڑے ہوتے تھے تو دنیا و ما فیہا سے ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، تو دل کا ارادہ کرنا ہی ان کے لیے کافی تھا، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں ادھر ادھر کے وسوسے اور خیالات نہیں آتے تھے۔ حضور سے جتنا زمانہ دور ہوتا چلا گیا، آدمی دنیا کے کاروبار میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بھی اس کو دکان کا خیال آئے گا، پیسے کا خیال آئے گا، قرض دار کا خیال آئے گا، گھریلو معاملات کے خیالات آئے گا۔ تو پھر علماء کرام نے دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ زبان سے بھی نیت کر لی جائے۔ تو اس طرح دل سے نیت کرنا یہ نماز کے لیے شرط ہے، اور زبان سے نیت کر لینا یہ مستحب ہے، تاکہ دماغ اور دل دونوں اس عبادت کی طرف پورے طور سے متوجہ ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی زبان سے نیت نہیں کرتا اور دل میں اسی نماز کی نیت ہے تو نماز کی شرط پا لی گئی اور اس کا نماز کا شروع کرنا صحیح ہو گیا۔ یہ ہے نیت کا مفہوم، یہ نماز کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ معزز سامعین، نیت میں یہ ضروری ہے کہ جیسے ہی نیت کریں اب اس کے بعد فوراً تکبیر تحریمہ کر لیں۔ نیت کے بعد جو آخری شرط ہے نماز کی ہے وہ تکبیر تحریمہ۔ یہ نہیں کہ نیت آپ نے 2 منٹ پہلے کر لیا، اس کے بعد پھر آپ گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کر کے نیت باندھ لی، اور اس وقت آپ کا دل حاضر نہیں ہے، نہ نماز کا خیال ہے، وہ نیت کافی نہیں ہے۔ نماز کی نیت اور تکبیر تحریمہ یہ دونوں متصل ہونا چاہیے، یعنی ادھر دل میں نیت کی، ادھر اللہ اکبر کہہ لیا آپ نے۔ تکبیر تحریمہ یہ نیت نماز سے متصل ہو، دونوں میں ایسا کوئی فاصلہ نہ ہو کہ درمیان میں کوئی ایسی چیز پائے جائے جو نماز کو فاسد کر دے۔ مثلا آپ نے 5 منٹ پہلے نیت کر لی جمعہ کی نماز کی، درمیان میں بات کرتے رہے، اب وہ نیت کافی نہیں ہے۔ نیت 2 منٹ 3 منٹ پہلے کر لی، بعد میں آپ نے کھانا کھانا شروع کر دیا، پانی پینا شروع کر دیا، تو اب وہ نیت کافی نہیں ہے۔ آپ کی جو نیت ہے اور تکبیر تحریمہ ہے، ان دونوں میں اتصال ہونا چاہیے، دونوں ملے ہوئے ہیں، ادھر دل میں نیت ہو، زبان سے کہیں اور ہاتھ اٹھ جائے۔ تو نیت یہ نماز کی 5ویں شرط ہے، اور تکبیر تحریمہ یہ نماز کی 6ٹھی شرط ہے۔ تکبیر کے معنی ہوتے اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ نماز کے شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہو۔ اسی آیت کریمہ کی وجہ سے علماء اسلام نے فرمایا کہ تکبیر تحریمہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی شخص نے تکبیر تحریمہ کہا ہی نہیں تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ تکبیر تحریمہ کہیں گے تب نماز کا آغاز ہوگا، اور یہ بھی شرط ہے کہ اگر قیام پر آپ قادر ہیں
تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ہی کہنا ہے۔ بیٹھ کر اگر آپ نے تکبیر تحریمہ کہا تو بھی نماز شروع نہیں ہوئی، نماز باطل ہو گئی، کیونکہ قیام فرض ہے اور اس پر آپ قادر ہیں۔ تو کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہیں۔ اب اگر آپ کے گھٹنوں میں کوئی تکلیف ہے، آپ سجدہ نہیں کر سکتے، تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے آپ کہہ لیں، قیام کے حالت میں قرات بھی سن لیں، اس کے بعد رکوع بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں سجدہ کرنے پہ آپ قادر نہیں ہیں تو کرسی پہ بیٹھ کر کے سجدے کا اشارہ کر لیجئے، یا زمین پر بیٹھ کر کے آپ سجدے کا اشارہ کر لیجئے، یا کھڑے ہی کھڑے اگر آپ کی کمر بھی نہیں مڑتی ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، تو کھڑے ہی کھڑے آپ تکبیر تحریمہ کہیے، کھڑے ہی کھڑے آپ قرات بھی سنیے، کھڑے ہی کھڑے آپ رکوع اور سجدے کا اشارہ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بس اتنا فرق ہوگا کہ رکوع کے لیے اشارہ تھوڑا کم ہوگا اور سجدے کے لیے اشارہ تھوڑا زیادہ ہوگا۔ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر رکوع سجدے پہ قادر نہیں ہیں تو تکبیر کہنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں، چاہے کرسی پر اور چاہے زمین پر، اور رکوع اور سجدہ اشارے سے آپ کریں۔ کچھ لوگ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، یہ لاغو کام ہے۔ شرعی کونسل بریلی شریف میں اس کا مکمل فیصلہ ہو چکا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بیکار ابس کام ہوا۔ اور نماز میں کوئی ابس کام کرنا یہ نماز کو مکروہ بنا دیتا ہے، اس لیے ہاتھوں سے اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ یوں بیٹھ گئے ہیں کرسی پر، رکوع کا اشارہ تھوڑا ایسے کر لیجئے اور سجدے کی اشارہ تھوڑا اور زیادہ جھک جائیے، ہاتھوں کو اس کے ساتھ حرکت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ رکوع کریں اور سجدہ کریں کرسی پر بھی، اور اگر آپ زمین پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو اسی طرح رکوع سجدہ آپ زمین پر اشارے سے کر لیں، ہاتھوں کے اشارے کی کوئی ضرورت نہیں، ابس اور مکروہ کام ہے۔ اب اس تکبیر کو، اللہ اکبر کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تحریمہ کے معنی ہوتے ہیں حرام قرار دے دینا۔ جب تک آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہتے ہیں آپ کے لیے کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، بولنا جائز ہے، گفتگو جائز ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں آپ، لیکن جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہا آپ نے، یہ سب چیزیں آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب نماز میں اگر آپ کھاتے ہیں نماز باطل، پیتے ہیں تو نماز باطل، بات کرتے ہیں تو نماز باطل، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ تکبیر کہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں جائز تھیں اس کے کہتے ہی وہ چیزیں حرام ہو گئیں، جیسے بولنا، چالنا، کھانا، پینا، سلام، کلام، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ واجب ہے اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ شرط ہے، اور لفظ اللہ اکبر سے نماز کا آغاز کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے اللہ العظیم کہہ دیا، اللہ اجل کہہ دیا، اللہ الکبیر کہہ دیا، واللہ الاکبر کہا تو نماز تو شروع ہو گئی اس کی، کیونکہ رب کی بڑائی اس نے بیان کر دی، مگر واجب کا وہ تارک ہو گیا، اس لیے گنہگار ہوگا۔ اس لیے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہی کہا جائے۔ یہ ہیں نماز کی 6 شرطیں جو آپ تفصیلی سے معلوم کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو نماز کے فرائض سے متعلق گفتگو ہوگی۔ مختصر لفظوں میں یاد رکھیے، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ 6 چیزیں نماز میں شرط ہیں۔ پروردگار عالم ان تمام پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن حضرات کے سنتیں باقی عطا فرمائے۔